بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ الکہف۔ اس کا نام کہف کیوں ہے؟ اس صورت میں واقعہ بیان کیا گیا کہف والوں کا۔ آج کے سبق سے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہاں سے کہف والوں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ کہف والے کون تھے؟ مختصر سا تذکرہ شارٹ کٹ الفاظ میں خود اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا۔ جو چیزیں ضروری تھی اللہ نے وہ بیان فرمایا ہے، اور جو چیزیں نہیں ضروری تھی اس کی وضاحت قرآن میں نہیں ہے۔ چند نوجوان تھے جو توحید پرست تھے، توحید کو ماننے والے تھے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا ظالم متکبر بادشاہ اور بت پرست تھا، لوگوں کو بتوں کی عبادت پر مجبور کرتا تھا۔ اگر کوئی بتوں کی عبادت نہ کرتا تو ظالم بادشاہ ان پر ظلم بھی کرتا تھا، اور اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ تو یہ چند نوجوان تھے، ان کی توحید کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ شخص توحید کو ماننے والے ہیں، بتوں کی عبادت کو نہیں مانتے، ہماری بات کو نہیں مانتے۔ بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلا کر شرک کرنے کی دعوت دی، توحید سے روکا۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کھلے عام واضح طور پہ شرک سے انکار کر دیا اور توحید پر ڈٹے رہنے کا کہا کہ ہم توحید کو نہیں چھوڑیں گے، تیری بات کو نہیں مانیں گے۔ بادشاہ نے 2-3 دن کی مہلت دے دی، سوچ لو 2-3 دن تک۔ یہ وہاں سے باہر نکلے، اب اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ اللہ ہمارے بس میں تو اتنا ہی تھا، ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہہ دی۔ اے اللہ اب ہمیں صبر عطا فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے دین پر قائم فرما۔ چنانچہ وہ وہاں سے بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ چلتے چلتے ایک غار آیا، غار کے اندر وہ ٹھہرے، اور جب رات ہوئی تو وہ سو گئے۔ بعضوں نے لکھا کہ دن کا وقت تھا اور وہ سو گئے، آرام کرنے کے لیے تھک ہار چکے تھے سفر کر کر کے، غار کے اندر جا کے سو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا جو حفاظت کے طور پر انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، رکھوالی کے طور پر کتا ساتھ رہتا تھا۔ یہ غار کے اندر جا کر سو گئے، اور کتا غار کے دھانے پر، غار کے منہ پر وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب جب یہ سوئے تو 300 سال تک، اور قرآن کے الفاظ 309 سال تک سوئے رہے۔ 300 سال کا ذکر بھی آیا اور آگے الگ سے 9 سال کا ذکر بھی آیا۔ کتنے سال بن گئے؟ 309 سال۔ آج کے ترجمے میں پڑھو گے 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ سورج کے اعتبار سے 300 سال بنتے ہیں، چاند کے اعتبار سے 309 سال بنتے ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اور جب ان کی آنکھ کھلی 309 سال کے بعد، بیدار ہوئے، بھوک لگی ہوئی تھی۔ پہلے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یار لگتا ہے کہ دن کا تھوڑا سا حصہ سوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے آپس میں پوچھنے لگے، آپس میں ڈسکس ہو رہی ہے، لگتا ہے تھوڑی سی دیر سوئے ہیں، زیادہ دیر نہیں سوئے، دن کا ایک حصہ سوئے ہوں گے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا یار چھوڑو یار، جتنی بھی دیر سوئے، جاؤ یار کھانا لے کر آؤ، بھوک لگی ہوئی ہے، بازار میں جاؤ اور کھانا لے کر آؤ۔ اور خیال کرنا، اس انداز سے جانا، اس انداز سے بات کرنا کہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ ان کے ذہن میں وہی 309 سال پہلے والی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بادشاہ نے تو ان کو 2-3 دن کی مہلت دی ہوئی ہے، اس کے بعد گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے جائیں گے، ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ باہر کے حالات بڑے خراب ہیں، سارے بت پرست ہیں، سارے شرک کرنے والے ہیں۔ اب کھانا تو کھانا تھا، اس لیے کھانا لینے کے لیے اپنے میں سے کسی ایک کو بھیج دیا۔ اور بھیجتے وقت کا خیال کرنا ذرا،
کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا، کوئی معاملہ نہ خراب کر کے آ جانا، بس چپ کر کے جاؤ، کھانا لے کر آ جاؤ۔ اب وہ گیا ایک بندہ کھانا لینے کے لیے، اس نے وہی پرانے سکے نکالے 309 سال پہلے کے، ان کے پاس تو وہی تھے۔ انہوں نے جب دکاندار کو دیے، دکاندار نے دیکھا کہ بڑے پرانے سکے ہیں، تو کہاں سے لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہاں سے کیا، جو سکے چل رہے ہیں وہی لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بڑے پرانے سکے ہیں، 300 سال پہلے کے سکے، 3 صدیاں پہلے کے سکے ہمیں لا کر دے رہے ہو۔ اس نے کہا بھائی 3 صدیاں پہلے کہاں کی بات، ابھی کل ہم یہ چلاتے رہے ہیں، یہ تو ابھی ہم کل ہی چلا کر گئے ہیں، یہ تو چل رہے ہیں، عام روٹین میں چل رہے ہیں۔ بہرحال ان سکوں کی وجہ سے بات پھیلتی پھیلتی مشہور ہو، چونکہ لوگ پہلے ہی اس کے بارے میں بڑی ہی تجسس میں پڑے ہوئے تھے کہ یار وہ بندے تھے غائب ہو گئے ہیں۔ چونکہ 300 سال پہلے بادشاہ نے ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تو بندے ملے نہیں تھے۔ جیسے کسی کو اشتہاری قرار دے دیا جائے اور پورا شہر چھان مارے، ملک چھان مارے، ملے نہیں، غائب ہی ہو گئے، آسمان کھا گئی یا زمین کھا گئی، بندے گئے کہاں ہیں؟ بہت تلاش کیا تھا ان کو لوگوں نے، لیکن یہ ملے نہیں تھے۔ اس لیے ہر ایک کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، یار چند نوجوان تھے 300 سال پہلے، غائب ہو گئے، ملے نہیں۔ ہر ایک کے دل و دماغ میں یہ کہف والے بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب دکاندار نے سکہ دیکھا، اس سے پتا چل گیا کہ یہ بندے وہی ہیں 300 سال پہلے، لیکن اس وقت کے حالات چینج ہو چکے تھے، وہی پہلے والے حالات نہیں تھے۔ ظالم بادشاہ دقیانوس مر چکا تھا، اب نیا بادشاہ آ چکا تھا، اور وہ نیک دل بادشاہ تھا اور توحید پرست بادشاہ تھا۔ بادشاہ تک یہ بات پہنچی، ایک روایت کے مطابق بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور یہ بادشاہ کے دربار میں گئے، پھر بعد میں وہاں سے آئے اور دوبارہ اپنی غار میں گئے، اور اللہ نے ان کو پھر سے ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق بادشاہ سے ملاقات نہیں ہوئی، بات بادشاہ تک پہنچی ضرور تھی، یہ وہاں سے دوڑے، جو کھانا لینے کے لیے گیا تھا کھانا تو اپنا بھول گئے، اور وہاں پہ پہنچے دوبارہ غار میں، اللہ نے پھر سے سلا دیا اور پھر ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ بہرحال بادشاہ کے دربار میں گئے یا نہیں گئے، بادشاہ نے ان کی تلاش شروع کروائی، چونکہ اب موجودہ بادشاہ تو نیک دل بادشاہ تھا، موجودہ بادشاہ تو توحید پرست بادشاہ تھا، اس نے ان کی تلاش شروع کروائی۔ تلاش کرتے کرتے ان کا غار مل گیا۔ جہاں پہ غار تھا وہاں پہ بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کروائی، یادگیری کے طور پہ، کہ چلو یہاں پہ ایک یادگیری کے طور پہ مسجد تعمیر کر دی جائے۔ بادشاہ نے وہاں پہ مسجد کی تعمیر کروا دی۔ اب یہ ایک واقعہ ہے نوجوانوں کا، جو غار کے اندر جا کر سوئے اور 309 سال تک سوئے رہے۔ جب اٹھے تو بالکل ٹھیک، جسم بھی بالکل ٹھیک، کتا بھی بالکل ٹھیک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس واقعے کو، یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ساری تدبیر اختیار کی گئی، آخر اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ جو ظالم بادشاہ تھا نا دقیانوس، کافر تھا، مشرک تھا، آخرت کو نہیں مانتا تھا، دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتا تھا، اور لوگ وہ بھی بادشاہی کی بات مانتے تھے، دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کروانا تھا۔ 300 سال کے بعد جو بادشاہ نیک تھا، نیک دل بادشاہ، آخرت کو ماننے والا، وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ لوگوں قیامت میں آنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن لوگ مانتے۔ بادشاہ بڑا سمجھاتا تھا، یہ 300 سال کے بعد والے کی بات ہو رہی ہے، بادشاہ بہت سمجھاتا تھا، لیکن اب وہ جو دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ اتنی جلدی تھوڑی نکلے گا، ان کو نکالنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے، وقت چاہیے۔ بادشاہ دعا کرتا تھا، یا اللہ ان کو سمجھاتا تو بڑا ہوں لیکن مانتے نہیں ہیں، اے اللہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے کہ جس سے یہ مان جائیں کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر اس بادشاہ کے دور میں اللہ نے ان
سوئے ہوئے بندوں کو دوبارہ سے جگایا، بیدار کیا۔ جب بیدار کیا لوگوں کو پتہ چل گیا، اوہ یہ تو وہی ہے جو 300 سال پہلے سوئے تھے، آج اللہ نے ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کر دیا، بیدار کر دیا۔ تو جو نہیں مانتے تھے دوبارہ زندہ ہونے کو، انہوں نے بھی مان لیا، تسلیم کر لیا۔ کون سے شہر میں ہے یہ غار، کہاں پہ واقع ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ قرآن میں موجود، حدیث میں بھی موجود ہے۔ بعض تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ ترکی کا ایک شہر ہے، افسوس، وہاں پر ہے۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ عمان ایک شہر ہے، یہ وہاں پر ہے۔ جہاں پر بھی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب جہان دیدہ میں لکھا ہے، کافی کچھ انہوں نے لکھا کہ عمان کے اندر یہ موجود ہے، اور وہاں پر غار موجود ہے، اور وہاں پر لوگوں کی لاشیں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں اور بالکل صحیح سلامت ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ مستند نہیں ہے کہ یہ وہی بندے ہیں، یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ تو جس کے بارے میں کوئی اتھینٹک دلیل نہ ہو، ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے مزید باتیں بیچ میں ساتھ ساتھ آتی رہیں گی۔ ہم حسیبتا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان اصحاب الکہفی، کہ غار والے، والرقیمی، اور رقیم والے، کہف کا مطلب تو ہے غار، اور رقیم کا مطلب کیا ہے، اس کے 3 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ رقیم کا ایک مطلب تو ہے کہ وادی، اس وادی کو رقیم، اس کا نام رقیم ذکر کیا گیا ہے جہاں پہ وہ غار موجود تھا۔ غار پہاڑ کے اوپر ہوتا ہے، غار پہاڑ کے اوپر ہوتا ہے، پہاڑ جس جگہ پہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ جیسے طور پہاڑ ہے، طور پہاڑ ہے، اب نیچے کی وادی کو طور سینا، اب نیچے کی جگہ کو وادی، اوپر پہاڑ ہے، اس کے اوپر غار ہے۔ تو رقیم کہتے ہیں وادی کو۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، رقیم پہاڑ کا نام ہے جس کے اوپر غار تھا، پہاڑ کا نام رقیم ہے۔ تیسرا قول نادر صاحب کہ وادی کا نام بھی نہیں ہے، پہاڑ کا نام بھی نہیں ہے، رقیم کہتے ہیں لکھے ہوئے کتبے کو۔ لکھے ہوئے، جیسے سلیب پر لکھا نہیں جاتا، رقیم، رقم آپ نے کا لفظ کو سنا ہوگا، لکھنے والے کو راکم کہتے ہیں، راکم کہتا ہے یعنی لکھنے والا کہتا ہے۔ یہ لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تاریخ رقم کر دی گئی ہے، تاریخ لکھ دی گئی ہے، اور لکھنے والے کے لیے راکم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ تو رقیم کہتے ہیں اس کتبے کو کہ جس پر ان کے نام لکھے گئے تھے، اور وہ کتبہ وہی ظالم بادشاہ نے ان کے بارے میں لکھوایا تھا کہ ان کی ہسٹری لکھ کے رکھو، کسی بھی دور میں ملے پکڑ لیا جائے۔ تو وہ کتبہ لکھا ہوا تھا ان کے ناموں کا، اس وجہ سے ان کو غار والے بھی کہتے ہیں، ان کو رقیم والے بھی کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے کانوا من آیتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے، تم کیا سمجھتے ہو صرف یہی ہے؟ نہیں، ہماری اور بڑی نشانیاں ہیں۔ اس اول فتیت، جب ٹھکانہ پکڑا نوجوانوں نے، الی الکہفی، غار کی طرف، فقالو، یہ نوجوان کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک، اے ہمارے رب دے ہمیں اپنی طرف سے رحمتاً رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اے اللہ ہمیں ہمارے کاموں میں آسانی پیدا فرما، ہمارے لیے ہمارے کاموں میں کوئی بھی کام کرنے لگیں یہ دعا مانگ لیا کریں، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ کام کرنے لگاؤں، اللہ اس کام میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، کوئی رکاوٹ نہ آ جائے بیچ میں کسی قسم کی۔ فضربنا علی آذانہم، بس اللہ نے تھپکا دیا، ہم نے تھپکا دیا ان کے کانوں کو۔ کانوں کو تھپکانا یہ ایک محاورہ ہے، کیا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو سلا دیا۔ فی الکہفی، غار میں، سنین عددا، چند سال گنتی کے،
کتنے سال؟ وہ آگے آ رہے ہیں. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، کہ ان دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت نے احصا، اس کو صحیح یاد رکھا ہے، لما لبسو امدا، کہ وہ کتنے سال تک ٹھہرے رہے، کہ وہ کتنے سال تک سوئے رہے. دو گروپ بن گئے تھے نا، دو جماعتیں بن گئی تھی. ایک کہنے لگا کہ ہم اتنے دن سوئے ہیں، دوسرے نے کہا کہ ہم اتنے دن سوئے ہیں. تو اس بارے میں دو جماعتیں بن گئی تھی. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بیدار کیا تاکہ ہم دیکھنا یہ چاہیں کہ ان میں سے کس نے صحیح طور پہ یاد رکھا ہے. لیکن کسی نے بھی صحیح طور پہ یاد نہیں رکھا. آگے مزید تفصیل اگلے سبق میں آئے گی، جو کہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.